اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے افتتاحی تقریب کے بعد سوشل میڈیا پر ہر جگہ اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، مگر جو شخصیت سب سے زیادہ توجہ کی مرکز بنی ہوئی ہے وہ ہے ہالی ووڈ کے اداکار مورگن فری مین۔ دوستو، مورگن ہالی ووڈ کے اعلیٰ ترین ایکٹرز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ اگر ان کی گمبھیر آواز اور ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور ان کی چال ڈھال سے واقف نہیں ہیں تو آپ ان کی فلمیں دیکھیے، آپ مورگن فری مین کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دنیا کے تمام اداکار خود کو ہر کردار میں ڈھال لیتے ہیں، یہ بھکاری کا کردار ادا کرتے ہوئے بھکاری بن جاتے ہیں اور بادشاہ کے کردار میں بادشاہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا مورگن فری مین بھی انہی اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ ناظرین، فیفا ورلڈ کپ کی اس افتتاحی تقریب میں موجود شائقین کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس لیجنڈ اداکار نے اپنا بایاں ہاتھ کیوں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس حوالے سے ایک میگزین نے مغربی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ لکھا کہ مورگن فری مین کو سن 2008 میں ایک ٹریفک حادثے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ پر خاکی رنگ کا دستانہ پہننا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ مورگن فری مین کی کار سڑک سے پھسل کر کئی مرتبہ الٹنے کے بعد ایک گہری کھائی میں جا گری تھی۔ اس حادثے میں مورگن فری مین شدید زخمی ہوئے۔ جب انہیں ہسپتال پہنچایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا بایاں ہاتھ پیرالائز ہو چکا ہے۔ ان کے ہاتھ کی رگیں بری طرح ڈیمیج ہو چکی تھی، جس کے علاج کی کافی کوشش کی گئی۔ مورگن فری مین نے سن 2010 میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میرے ہاتھ کی رگیں ضائع ہو چکی ہیں اور یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ امریکی نامور اداکار مورگن فری مین اس تقریب میں سٹیج پر کھڑا یہ سوال کر رہا ہے کہ دنیا میں کس طرح مختلف اقوام، نسلیں، ثقافتیں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں، اور قطر کا ایک معذور بچہ فوراً اسے ان سب کا قرآن کے حوالے سے حل بتاتا ہے اور بہت ہی عمدہ آیات کا انتخاب کرتا ہے۔ ان قرآنی آیات میں توحید اور مساوات کا خصوصی درس موجود ہے۔ ان میں سے ایک کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ قومیں اور قبیلے سب پہچان کے لیے ہیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ناظرین، سٹیج پر مورگن کے ساتھ جو نوجوان تھا وہ قطر سے تعلق رکھنے والا 20 سالہ نوجوان غانم المفتاح ہے۔ اس نے مورگن فری مین کے ساتھ مل کر قطر کے فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا تھا۔ وہ پیدائشی طور پر ایک ایسی بیماری کو ساتھ لے کر آیا جس کی وجہ سے اس کا نیچے والا جسم کا حصہ ڈیولپ نہ ہو سکا۔ اس کی پیدائش کے وقت بہت سے لوگوں نے اس کی ماں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کی زندگی کو ختم کر دے، مگر اس کی ماں نے خود اپنے معذور بیٹے کی ٹانگیں بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ خواتین و حضرات، غانم قطر کا سب سے نوجوان بزنس مین بنا جس نے ایک آئس کریم کاروبار کی بنیاد رکھی۔ جسمانی معذوری ہونے کے باوجود اسکول میں فٹ بال سمیت مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ وہ زمانہ طالب علمی میں ہاتھوں میں دستانے پہن کر فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ فٹ بال کے علاوہ غانم بہترین غوطہ خور بھی ہیں اور سمندر میں 200 میٹر تک غوطہ خوری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ غانم نے اپنے جیسے کئی بچوں اور خاندانوں کی مدد کے لیے ایک فلاحی تنظیم الغانم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی، جو کہ دنیا بھر میں معذور بچوں کو ویل چیئر کی فراہمی کرتی ہے۔ اس نے اپنی معذوری کو اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھنے کے بجائے اپنی مثبت اہلیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مشکلات سے لڑنا سیکھا۔ یہ اب یونیورسٹی میں سیاسیات کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور مستقبل میں ڈپلومیٹ بننا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، مورگن اور غانم کی اس شارٹ سی ویڈیو کے مقبول ہوتے ہی ایک بات سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی زبان زد عام ہو چکی ہے کہ مورگن فری مین نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر میں کتنی سچائی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی زندگی کے ایک چھوٹے سے واقعے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ ان کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس نے ایک عام سے غریب سیاہ فام بچے کو دنیا کا عظیم کردار بنا دیا۔ یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ تقدیر، قسمت اور نصیب کی ایک ایسی تشریح ہے جس کی تلاش میں ہم دن رات مارے مارے پھرتے ہیں۔ آپ کو اس واقعے میں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی جستجو میں آپ کتابیں ادھیڑتے اور جوتے گھساتے رہتے ہیں۔ مورگن فری مین ایک امریکی ریاست میں سن 1937 میں پیدا ہوئے۔ والدہ اسکول ٹیچر تھیں اور والد ایک حجام تھے۔ ان کے آباء و اجداد نائجیریا سے غلام بن کر امریکہ آئے تھے اور یہ اپنے والدین کے چوتھے بچے تھے۔ گھر میں غربت اور بیماری بھی تھی اور گورے بھی سیاہ فام باشندوں سے انتہائی نفرت کرتے تھے۔ والدین نے انہیں بچپن میں دادی کے پاس چارلس ٹاؤن بھجوا دیا۔ ان کا پورا بچپن دادی، نانی اور والدین کے گھروں کے درمیان فٹ بال بن کر گزرا۔ یہ احساس کمتری کا مارا ہوا ایک خاموش طبیعت بچہ تھا۔ اسکول میں بھی اس کے زیادہ دوست نہیں تھے۔ اس کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ اپنی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ استاد نے اس سے آگے بیٹھے ہوئے بچے سے کوئی سوال پوچھا۔ وہ بچہ جواب دینے کے لیے کرسی سے اٹھا، جواب دیا اور کرسی پر واپس بیٹھنے لگا تو مورگن فری مین نے شرارتاً اس کی کرسی کھینچ لی، لہٰذا وہ بچہ فرش پر گرا اور پوری کلاس ہنس پڑی۔
استاد چونکہ سخت تھا، وہ چھڑی اٹھا کر مورگن فری مین کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا۔ مورگن نے ڈر کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ استاد بھی پیچھے بھاگا، لیکن یہ کلاس سے نکل گیا اور برآمدے میں دیوانہ وار دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے کسی سے ٹکرایا اور فرش پر گر گیا۔ یہ جس شخص سے ٹکرایا تھا، اس نے انہیں اٹھایا اور اس کے کپڑے جھاڑے اور پوچھا کہ بیٹا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مورگن فری مین نے ڈرتے ڈرتے ساری بات سنا دی۔ اس شخص نے کہا لگایا اور اس کی انگلی پکڑی اور کوریڈور میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ بھی ایک ٹیچر تھا، لیکن اس وقت وہ قسمت کا دیوتا ثابت ہوا۔ وہ مورگن فری مین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسکول کے ایڈیٹوریم میں لے آیا۔ ہال میں کسی ڈرامے کی ریہرسل چل رہی تھی۔ استاد نے ہال میں پہنچ کر تالی بجائی، ریہرسل میں موجود بچوں اور بچیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اونچی آواز میں اعلان کیا، آپ اپنی فوج کے نئے سپاہی سے ملیے۔ تمام بچوں نے تالیاں اور نعروں سے انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ ٹیچر اس کے بعد اس کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مورگن نے اپنا نام بتایا۔ استاد نے دوبارہ مسکرایا اور بولا، آپ ایک پیدائشی ایکٹر ہیں۔ میں اسکول میں تھیٹر کا استاد ہوں، ہم ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں، آپ آج سے اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ مورگن فری مین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن کیا میرے ٹیچر مجھے اس بات کی اجازت دیں گے؟ استاد نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں استاد سے بات کر لوں گا۔ مورگن فری مین نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد ٹیچر اسے لے کر پرنسپل کے پاس گیا اور پرنسپل نے انہیں تھیٹر کی کلاس میں شفٹ کر دیا۔ اور یوں کرسی کھینچنے کی غلطی ایک حرکت نے سیاہ فام نالائق ترین طالب علم کو مورگن فری مین بنا دیا۔ وہ ڈرامے کا حصہ بنا، ڈرامہ مکمل ہوا اور اسکول نے دیکھا۔ مورگن فری مین کی اداکاری پر تالیاں بجیں اور پھر مورگن فری مین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین، قسمت کے اس دھنی نے حال ہی میں کینیڈا کے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ قطر کی عرب ثقافت نے مجھے اس قدر بدل دیا ہے کہ میرے دل میں مسلمانوں کی بہت عزت و محبت پیدا ہو گئی ہے، اور میں قطر کی میزبانی اور محبت سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور یہ بات میں سب کو بتاؤں گا۔ مگر جہاں تک بات ہے اسلام قبول کرنے کی، تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے۔ آگے زندگی میں کیا ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو دوستو، سوشل میڈیا پر موجود کسی بھی خبر کو بنا تصدیق کیے آگے بڑھا دینا سراسر بیوقوفی ہے۔ محض چند لائکس اور شیئرز کے لیے جھوٹ بولنا انسان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا اس طرح کی کسی بھی خبر کو اور لوگوں تک پہنچانے سے پہلے اس پر تحقیق کریں اور پھر باقی لوگوں تک پہنچائیں۔